حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے یہ حدیث ہے جس کو پورے ادب کے ساتھ سماعت کریں۔ قلنا الجنت ما بناؤہا، اچھا یہ بات تو بتائی، اس نے پوچھی حضرت ابو ہریرہ نے، حضور نے بتا دی، لیکن سوالات کا سلسلہ آگے بڑھا۔ کہا حضور ایک اور بات بتائیے کہ جنت کس شے سے بنائی گئی ہے؟ یہ مخلوقات جو دنیا کی ہیں یہ تو بنائی گئی ہیں پانی سے، لیکن جنت کس شے سے بنائی گئی ہے؟ اب حضور نے سارا میٹیریل بیان کر دیا، کیا کیا لگی ہے شے جنت کو بنانے میں۔ یہ عمارت بنی ہے، اس کو سیمنٹ بھی لگا ہے، سریا بھی لگا ہے، اینٹیں بھی لگی ہیں، بجری بھی لگی ہے۔ صحابی پوچھتا ہے جنت کی بنا کیسے ہوئی، جنت کی شے سے بنائی گئی؟ اب سنو رسول کیا بیان فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ قال لابنۃ من ذہب و لابنۃ من فضہ، فرمایا کچھ اینٹیں سونے کی تھی، کچھ چاندی کی تھی۔ کچھ اینٹیں سونے کی تھی اور کچھ اینٹیں چاندی کی تھیں۔ وملاۃھا المسک الاظفر، اور جو گارا تھا نا، جو مسالہ جوڑنے کے لیے تھا، وہ خالص کستوری کا تھا، خالص کستوری، ملاوٹ والی نہیں، خوشبودار کستوری کا تھا۔ وحصباؤھا اللؤلؤ والیاقوت، اور جو بجری تھی وہ موتی اور ہیروں کی تھی۔ یہ دیکھو جنت کی بنا حضور بیان کر رہے ہیں، اس کی جو بجری ہے وہ موتیوں کی ہے اور ہیروں کی بنائی گئی ہے۔ وتربتھا الزعفران، اور جو اس کی مٹی ہے وہ زعفران کی ہے، جو مٹی ہے، فرش ہے، وہ کس کا ہے؟ زعفران کا۔ یہاں تو لینے جائے نا تولوں میں تو 1500 روپے تولہ زعفران، نہیں 1500 میں ملے گا، کوئی حکیم ہو تو وہی بتا سکتا ہے کہ کتنے ہزار روپے تولہ ہے، اور پھر بھی وہ بھی یقین نہیں ہوگا کہ یہ خالص ہے کہ یہ ناخالص ہے۔ لیکن جنت کی ساری زمین زعفران کی، اینٹیں سونے کی اور چاندی کی، گارا کستوری کا، اور اس کے اندر جو بجری ڈالی گئی ہے وہ ہیرے اور جواہر کی۔ اللہ اکبر۔ یہ دیکھیے جنت کی بنا حضور بیان فرما رہے ہیں۔ آگے فرمایا یدخلھا من یدخلھا ینعم ولا یباس، جو داخل ہوگا پھر وہ جنت کی نعمتیں پائے گا اور کبھی بھی وہاں بوڑھا نہیں ہوگا۔ ویخلد، اور ہمیشہ رہے گا۔ ولا یموت، تو کبھی موت نہیں آئے گی۔ ولا یبلی ثیابہم، کپڑے پرانے نہیں ہوں گے۔ ولا یفنی شبابہم، جوانی ڈھلے گی نہیں، جوانی بھی قائم رہے گی، کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے، بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، موت بھی نہیں آئے گی، اور جنت سے نکالا بھی نہیں جائے گا۔ یہ کس شخص کو ملے گا؟ جو حضور کی نوکری کرے گا، جو حضور کی غلامی میں جیے گا، حضور کی غلامی میں مرے گا۔ یہاں تو کسی کی 2 کنال کی کوٹھی ہو نا تو وہ بہانے بتاتا پھرتا ہے کہ میں یار بڑے پیسے لگ گئے۔ کیا ہوا ہے؟ وہ یار 2 کنال کی کوٹھی شروع کر بیٹھا تھا، 3 کروڑ روپیہ لگ گیا۔ ایک بندے نے 11 کنال کی کوٹھی شروع کی، ابھی مکمل نہیں ہوئی ہے، وہ 6 مرتبہ مجھے بتا چکا ہے کہ اتنے پیسے لگ گئے ہیں، بس جو ہے وہ بھی مکمل ہی نہیں ہو رہی۔ تو جس کے پاس 11 کنال کی کوٹھی ہو وہ تو پھولے نہیں سماتا کہ میرے پاس 11 کنال کی کوٹھی ہے، 10 کنال کی کوٹھی ہے، 1 ایکڑ کی کوٹھی ہے، 2 ایکڑ کی ہے، لیکن جنت کے محل یہ تو اینٹوں سے ہے نا، اور وہ بھی بڑا امیر بھی ہو، لیکن جو بنیادوں میں اینٹیں لگاتا ہے وہ کھنگر ہی لگاتا ہے، وہ اول اینٹ بنیادوں میں نہیں لگاتا۔ لیکن اللہ نے جنت میں جو محل بنایا ہے اس کی بنیادوں میں بجری نہیں، ہیرے بھرے ہیں اور موتی بھرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یا کہتے ہیں یار اوپر پلستر کاری دینا ہے نا تو 9 ایک کا مسالہ ڈال لو، وہ بھی کہتے ہیں 9 دابڑے ریت کے اور 1 دابڑا سیمنٹ کا، یار اوپر پلستر بھی تو کرنا ہے نا، تو کوئی بات نہیں ہے، بڑی مضبوط ہو جائے گی، اور سریا بیم ڈالنا ہے تو 2 سریے کافی ہیں۔ لیکن وہاں دیکھو کہ جو مسالہ ہے وہ کس چیز کا ہے؟ کستوری کا، اور کستوری بھی ملاوٹ والی نہیں ہے۔ ذرا دیکھو حدیث کے لفظ، وَمَلَاتُهَا الْمِسْكُ الْأَظْفَرُ، حضور فرماتے ہیں کہ کستوری لگی ہوئی ہے اس کے مسالے میں، اس کے گارے میں کستوری لگی ہوئی ہے، اور فرمایا وہ بھی ناخالص نہیں ہے، وہ بھی خالص لگائی گئی ہے۔ خوشبودار کستوری سے وہ محل تعمیر کیے گئے ہیں جس کی بنیادوں کے اندر ہیرے اور جواہر ڈالے گئے ہیں، موتی اور یاقوت ڈالے گئے ہیں، لال اور پکھراج ڈالے گئے ہیں۔
اللہ اکبر، اور اس کی اینٹیں سونے کی ہیں اور چاندی کی ہیں، اور اس طرح جنت کے محل تعمیر کیے گئے ہیں۔ اور پھر جو اس محل میں جائے گا نہ مرے گا، نہ بوڑھا ہوگا، نہ کپڑے پرانے ہوں گے، نہ گرد اڑے گی، نہ لباس پھٹے گا، اور نہ ہی وہاں سے وہ نکالا جائے گا۔ اللہ حضور کے صدقے ہمیں جنت کی بہاریں عطا فرمائے۔ یار یہاں رہ لے جھوپڑیوں میں کوئی بات نہیں، گزر ہی جانی ہے نا، کتنی گزر گئی ہے، باقی بھی تو گزر ہی جانی ہے، جو تھوڑی سی گزر جائے گی رہ گئی ہے گزر جائے گی۔ سودا کریں، وہ سونا سودا اللہ سے خریدیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص کرم سے ہمیں وہ نصیب فرمائے۔ اچھا ہم اچھے تو نہیں ہیں، اعمال بھی اچھے نہیں ہیں، تو شیخ سعدی شیرازی علیہ رحمہ کا مجھے شعر یاد آیا، میرے والد گرامی اس کو بڑے ذوق سے پڑھا کرتے تھے۔ شنیدم کے در روز امید و بیم، شنیدم کے در روز امید و بیم، بداں را بنیکاں ببخشد کری۔ شیخ سعدی کہتے ہیں میں نے سنا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بروں کو نیکوں کے صدقے بخش دے گا۔ اس لیے من گرچہ از پاکاں نیم با پاکاں بستا ہوں۔ ایک شیخ کہتا ہے کہ میں اگرچہ پاک نہیں ہوں لیکن پاکوں کے ساتھ جڑا ہوا تو ہوں نا، میں حضرت شاہ نقش بند بخاری کی لڑی سے وابستہ تو ہوں نا، اس لیے اللہ میرے اوپر کرم فرما دے گا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے گلدستہ جو بازار میں بکتا ہے پھولوں کا، تو اس کو جو باندھا ہوا ہوتا ہے وہ تو گھاس سے باندھا ہوا ہوتا ہے، تو جو قدر و قیمت ان پھولوں کی ہے وہی گھاس کی ہو جاتی ہے۔ شیخ سعدی نے یہاں ایک اور مثال دی، فرماتے ایک دن میں حمام میں گیا تو میں نے مٹی سونگھی تو اس سے خوشبو آ رہی تھی، میں نے کہا تو مشک ہے یا عنبر؟ اس نے کہا میں مٹی ہوں، لیکن جمال ہم نشیں در من اثر کر وگرنہ من ہما خاکم کے ہستم، میں چند دن پھول کی جڑوں میں بیٹھی رہی ہوں اور میرے ہم نشیں کا جمال میرے اندر تاثیر کر گیا، ہوں تو اوقات کی مٹی، ذات کی مٹی، لیکن پاکوں کی سنگت اور صحبت اور پھولوں کی خلوت اور پھولوں کی جلوت نصیب ہو گئی اور میرے من میں خوشبو بس گئی۔ اس لیے اللہ والوں کی صحبت اور نیک لوگوں کی سنگت اور ان کے ساتھ نسبت انشاءاللہ مٹی کو بھی قیمتی کر دے گا اور ہماری خاک بھی ٹھکانے لگ جائے گی۔ اللہ اپنے کرم سے، اپنے فضل سے ہمیں اپنی رحمتوں کا حصار اور سایہ نصیب فرمائے۔ وَأَنْهُ، اور انہی سے یعنی حضرت ابو ہریرہ سے ہی ایک دوسری روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما فی الجنت شجرۃ الا وساقها من ذهب، رواہ الترمذی۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے، پہلی روایت ترمذی، احمد اور دارمی کی تھی۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جنت میں کوئی درخت ایسا نہیں ہے کہ جس کا تنا جو ہے وہ سونے کا نہ ہو۔ جنت کے ہر درخت کا تنا کس کا ہے؟ سونے کا۔ واہ واہ، کیسی اللہ تعالیٰ نے جنت سجائی اور سنواری۔ پھر فرمایا وَأَنْهُ، انہی سے روایت ہے، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اِنَّ فِي الْجَنَّةِ مِئَةَ دَرَجَةٍ ما بین کل درجتین مئۃ عام، رواہ الترمذی۔ یہ بھی ترمذی کی روایت ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جنت میں 100 درجے ہیں۔ کتنے درجے ہیں؟ 100 درجے، اور ایک درجے سے دوسرے درجے کا فاصلہ 100 سال کا ہے۔ اب بتاؤ کہ آخری درجے تک جاتے ہوئے کتنا عرصہ لگے گا؟ یہ درجے اللہ تعالیٰ جنت میں رکھے ہوئے ہیں اور اپنے پاک بندوں کو اللہ تعالیٰ ان درجوں میں رکھے گا اور انہیں رحمتوں سے نوازے گا۔ اور یہ روایت بڑی خوبصورت، قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول زمرۃ يدخلون الجنہ یوم القیامہ ضوء وجوہہم علی مثل ضوء القمر لیلۃ البدر۔ حضور فرمایا جنت میں پہلا گروہ جو جائے گا ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جس طرح 14ویں کا چاند چمکتا۔ یہ انبیاء علیہ السلام کا گروہ ہوگا۔ وَالزُمرَةُ الثَّانِيَةُ، اور جو دوسرا گروہ جائے گا، عَلَى مِثْلِ أَحْسَنِ كَوْكَبٍ دُرِّيٍّ فِي السَّمَاءِ، تو وہ ایسے ان کے چہرے چمکتے ہوں گے جس طرح آسمان پر جو ہے وہ روشن ستارہ چمکتا ہے۔ لِكُلِّ رَجُلٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، اور ہر شخص کی مخصوص 2 بیویاں ہوں گی۔ ویسے تو 70 حوریں بھی دی جائیں گی دنیا پر جو اس کی ازواج ہیں، اگر اعمال صالح ہوئے ان کے تو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے چلی گئی تو وہ بھی جنت میں جائیں گی،
لیکن اس کے علاوہ مخصوص 2 بیویاں اس کو عطا کی جائیں گی. علی کل زوجۃ 70 حلہ، ہر زوجہ نے 70 لباس پہنے ہوئے ہوں گے. کتنے لباس پہنے ہوں گے؟ 70 لباس. یرا مخ ساقہا من ورائہا، اور ان کی پنڈلی کے اندر ہڈی اور ہڈی کے اندر جو گودا ہے وہ 70 لباسوں سے بھی جھلک رہا ہو. یعنی اس قدر اس کی سفیدی اور اس قدر جو ہے اس کی چمک اور اس کی روشنی اور اس کی نورانیت ہوگی. اس کو بھی امام ترمذی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا. وعن انس، حضرت انس سے روایت ہے، قال یؤت المؤمن فی الجنۃ قوۃ کذا وکذا من الجماع، قیل یا رسول اللہ اوا یتیک ذلک، قال یؤت قوۃ 100. حضور نے فرمایا جنت میں مومن کو قوت دی جائے گی اتنی اتنی، مردانہ قوت. قیل یا رسول اللہ اوا یتیک ذلک، عرض کی حضور کیا وہ طاقت رکھے گا؟ قال یؤت قوۃ، فرمایا ہاں اس کو طاقت اس کی دی جائے گی. 100، یعنی جس طرح کہ 100 آدمیوں کی قوت ہے اس طرح ایک مومن کو جنت میں یہ قوت اور طاقت دی جائے گی. وعن سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے، انہو کہتے ہیں حضور نے فرمایا، قالا لو انا ما یکلو زوفر مما فی الجنت بادآ لتا زخرفت له ما بین خوافق السماوات والارض ولو ان رجلا من اہل الجنت اطلع فبدأ صابره لطامس ضوءه ضوء الشمس کما تطمس الشمس ضوء النجوم، رواہ الترمذی. حضور نے فرمایا کہ جب آدمی کے ناخن ہوں تھوڑے سے تو کچھ میل وغیرہ ناخن میں پھنس جاتی ہے، وہ جو جنتی کے ناخنوں کے نیچے چیز ہوگی وہ میل تو نہیں ہوگی، وہ تو مشک ہی ہوگی نا، وہاں میل تو ہوگی نہیں، تو وہ اتنی قیمتی ہے. یعنی جنتی کی باقی نعمتیں تو ہیں، جو صرف ناخنوں کے نیچے جو میل آپ سمجھ لیں وہ جنت کی، وہ اتنی قیمتی ہے. ما یکلو زوفر مما فی الجنہ بادا لتز خارفت لہو ما بین خوافق السماوات والارض. فرماتے اگر وہ چھنک دے نا، وہ ایسے کر دے اور وہ نکل کے گرے، آسمان اور زمین تک جتنی جگہ ہے حتیٰ کہ زمین و آسمان کی جڑیں بھی روشن ہو جائیں. اب بتائیے کہ کتنی قیمت ہے اس کی. اللہ اکبر. اور آگے فرمایا وَلَوْ أَنَّ رَجُلًا مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَ فَبَدَأَ صَابِرُهُ، اور جنتی اگر اپنے کنگن ظاہر کر دے. یہ دنیا کے اوپر مردوں کے لیے لباس جو ہے زیور جائز نہیں ہے، صرف عورتوں کے لیے جائز ہے، مرد کو زیور کی ضرورت نہیں ہے. لیکن قیامت کے دن جنتیوں کو سونے چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے، آراستہ کیا جائے گا، رب ناز دیکھے گا. دنیا کے اوپر تم نے تکلیفیں اٹھائی تو کنگن پہنائے جائیں گے. اگر اس جنتی کے کنگن ظاہر ہو جائیں لَطَمِسَ ضَوْءُهُ ضَوْءَ الشَّمْسِ، اللہ اکبر، تو سورج کی جو روشنی ہے ختم ہو جائے. کس طرح؟ فما کما تطمس الشمس ضوء النجوم، جس طرح سورج چڑھتا ہے نا تو ستارے غائب ہو جاتے ہیں. اصل ستارے غائب نہیں ہوتے، ستاروں کی روشنی نظر ہی نہیں آتی کیونکہ سورج اتنا غالب ہوتا ہے. یہ کتنی روشنی ان کی نظر آ رہی ہے، یہ ٹیوب لائٹ ہے، یہ باہر جو جل رہی ہے. اگر سورج چڑھ جائے تو دن کو یہ لائٹیں آپ جلائیں باہر دھوپ میں تو وہ جلتا ہوا بلب کو روشنی دیتا ہے، روشنی دیتا ہے، لیکن سورج کی روشنی اتنی غالب ہوتی ہے کہ ہمیں نظر نہیں آتی. وہ زیرو کے بلب جتنا بھی چمکتا ہوا نظر نہیں آتا کیونکہ غالب ہوتا ہے سورج. اسی طرح آسمان پہ ستارے ہوتے ہیں، لیکن جب سورج چمک جاتا ہے تو وہ ستارے نظر نہیں آتے ہیں. جس طرح سورج چمکے تو ستارے نظر نہیں آتے، تو حضور نے فرمایا اگر جنتی کا کنگن ظاہر ہو جائے تو سورج بھی نظر نہ آئے، اتنی روشنی پھیل جائے، اتنا اجالا ہو جائے. اللہ اکبر کبیر. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ بھی امام ترمذی اور سنن دارمی نے روایت کیا.
حضور نے ارشاد فرمایا اہل الجنت جرد مرد کہلا لا یفن شبابہم ولا یبلا ثیابہم، جنتی جرد اور مرد ہوں گے، یعنی جوان ہوں گے اور داڑھی اور مونچھیں نہیں ہوں گی، پورے جسم کے اوپر کہیں بھی کوئی بال نہیں ہوگا سوائے سر کے بالوں کے، ابروؤں کے بال ہوں گے، سر کے بال ہوں گے، چونکہ اگر یہ بھی نہ ہو تو بدصورتی ہوتی ہے، باقی یہ بازوؤں کے اوپر، ٹانگوں پہ، باقی اعضائے بدنیوں کے اوپر جو بال ہیں، داڑھی کے بال، یہ کچھ بھی نہیں ہوگا، بال کوئی نہیں ہوگا، صرف چند انبیاء علیہ السلام کی داڑھی ہوگی اعزاز و تکریم کے لیے، باقی سارے لوگ جو ہے وہ جرد اور مرد ہوں گے، جوان ہوں گے اور ریش نہیں ہوگی، کہلا اور آنکھوں میں قدرتی سرمے کی دھاریاں لگی ہوئی ہوں گی، لا یفنا شبابہم اور شباب ڈھلے گا نہیں، ولا یبلا ثیابہم اور کپڑے بھی پرانے نہیں ہوں گے۔ اس پر ایک اور حدیث دیکھ لیں، حضرت معاذ بن جبل روایت کرتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے ارشاد فرمایا یدخل اہل الجنت الجنت جردا مردا مکحلین ابناء ثلاثین او ثلاث و ثلاثین سنۃ، رواه الترمذی۔ حضور فرمایا جنتی جنت میں جب داخل ہوں گے تو بے بال ہوں گے، جوان ہوں گے، آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا ہوگا، 30 سال کی عمر ہوگی، اور ثلاثم و ثلاثین یا 33 سال کی عمر ہوگی۔ زیادہ لوگوں کا قول یہی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب آسمان پہ اٹھائے گئے تھے تو ان کی 33 سال عمر تھی، 33 سالہ جوان ہوں گے، لیکن 33 سال کے اندر جا کر کچھ آثار بڑھاپے کے پیدا ہونے لگ جاتے، لیکن ایسا نہیں ہوگا، لیکن عمر 33 سال کے لگ بھگ ہوگی، جرد اور مرد ہوں گے، بڑھاپے کے آثار نہیں ہوں گے، کپڑے جو ہے وہ پرانے نہیں ہوں گے، چھوٹے نہیں ہوں گے، سرما لگا ہوا ہوگا، اللہ اکبر۔ تو اس حالت کے اندر جو ہے جو بھی جنت میں جائے گا، اگر کوئی بوڑھا بھی ہے تو جنت میں جوان ہو کے جائے گا۔ اس لیے ایک عورت آئی حضور کے پاس، بوڑھی خاتون، عرض کی حضور میرے لیے دعا کرو میں جنت میں چلی جاؤں، فرمایا بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں۔ اچھا اس نے رونا شروع کر دیا، فرمایا نہیں بوڑھی عورت تو جنت میں جا ہی نہیں سکتی، اس نے اور رونا شروع کر دیا، پھر آقا مسکرائے، فرمایا جو بھی جائیں گی جوان ہو کے جائیں گی، بوڑھی کوئی نہیں جائے گی۔ تو یہ حضور کا مزہ تھا جو حضور کبھی کبھی فرما لیا کرتے تھے۔ تو اس لیے یہاں اگر کسی کو گھٹنوں سے اٹھا نہیں جاتا اور کمر میں درد رہتا ہے، سر میں شدید درد ہے، پولیو کا مارا ہوا ہے، دکھوں کا مارا ہوا ہے، بڑے دکھ ہیں، تکلیفیں ہیں، لیکن جنت میں نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی پولیو، نہ کمر درد، نہ سینے کا درد، نہ کوئی مرض، نہ کوئی بیماری۔ آج تو کسی کے کپڑے بیچارے کے پھٹے پرانے، اس دن ایسا نہیں ہوگا، کپڑے بھی نئے، لباس بھی خوبصورت، چہرہ بھی خوبصورت، چاند بھی شرمائے، سورج بھی شرمائے، اللہ اکبر۔ تو یہ جنت اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے لیے تیار رکھی ہے، اور بندوں کس طرف لگے ہوئے ہو؟ اللہ کہتا ہے میں نے جنت تمہارے لیے سجائی ہے، تم تصور بھی نہیں کر سکتے جو میں نے وہاں تمہارے لیے بنا دی ہے۔ تو آؤ ذرا تم جو ہے اس جنت کے لیے، لوگ آج پیرس کو دیکھنے کے لیے بے تاب ہیں، وہ جائیں نا آپ کبھی وہاں جو ایمبیسی میں، تو وہاں لوگوں کا شوق ہوتا ہے جب وہ ملتا ہے نا جو ہے وہ پاسپورٹ ہے، تو اس وقت اس طرح دل لوگوں کے دھڑک رہے ہوتے ہیں، رنگ اڑا ہوا ہوتا ہے کہ کہیں میرا جو ہے وہ ویزا ہی نہ رہ جائے، اور پھر جب وہ کھولتے ہیں تو پھر اگر ویزا نہیں لگا ہوتا تو میں نے دیکھا کہ لوگ ایسے گر پڑنے لگے، اور جن کا لگا پھر وہ خوشی سے آنسو ان کے آ رہے ہوتے ہیں، جی ویزا لگ گیا، یار پیرس کا ویزا لگ گیا تو خوشی میں پھولے نہیں سمائے، تو پھر کیا مزہ ہوگا جن کا جنت کا ویزا لگ گیا، تصور بھی نہیں ہو سکتا۔ اس کے لیے اپلائی کر دو اور پھر معرفت حضور کی لکھ دو، انشاءاللہ یہ اللہ کے کرم سے یہ ویزا لگ جائے گا۔ اور جس کا لگ گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناعمہ، اس دن کچھ چہرے تر و تازہ ہوں گے اور کچھ چہرے اس دن جو ہیں وہ مرجھائے ہوئے ہوں گے، چہروں سے پتہ چلے گا یہ جنت میں جا رہا ہے، یہ جنت میں جا رہا ہے۔ کچھ چہرے ہنس رہے ہوں گے، ضاحکہ کے لفظ آتے ہیں، مستبشرہ، اور ان کے اوپر جو ہے وہ بشارت ہوگی، خوشی ہوگی، لوگ کہیں گے یہ جنتی جا رہا ہے۔ اور کچھ لوگوں کے چہرے لٹکے ہوئے ہوں گے اور سخت پریشان ہوں گے، دنیا میں تو جیسے بھی تھی زندگی، کاش کہ یہ زندگی ٹھیک ہو جاتی، لیکن اس دن پھر پچھتانے سے کچھ نہیں ہوگا۔ آج حضور نے سب کچھ بیان کر دیا، بتا دیا کیسے جنت کا نقشہ کھینچا رسول کریم نے، اللہ کو کثر چھوڑی، شوق پیدا ہوتا ہے کہ نہیں جنت کا، یہ حضور شوق دلا رہے ہیں، تو جائیں گے جنت میں انشاءاللہ۔ ہمیں تو آرزو ہے
اس لیے کہ ہمارے آقا بھی تو جنت میں ہی ہوں گے نا، اس لیے حضور بھی وہاں ہوں گے۔ حضرت شیخ شہاب الدین سہروردی سے آپ کے ایک مرید نے سوال کیا۔ مرید پوچھتا ہے حضرت کہ اس دنیا میں سب سے افضل جگہ کون سی ہے؟ شیخ فرمانے لگے بیٹے وہی جگہ جہاں حضور تشریف فرما، یعنی مدینے کی وہ مخصوص جگہ جہاں جلوہ فراز۔ تو کہا پھر ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ ہم جنت کی آرزو کیوں کرتے ہیں؟ شیخ نے نہیں کہا کب ہم کرتے ہیں، اساں جنت کی کرنی ہے، شیخ نے نہیں کہا۔ کہنے لگا بیٹا جب حضور یہاں ہے دنیا پہ تو یہ جگہ افضل ہے، جب جنت میں جائیں گے تو جنت افضل ہوگی، اس لیے تو ہم جو ہے وہ حضور کے پیچھے پیچھے ہیں، جدھر جدھر حضور ہوں گے ہم بھی حضور کے پیچھے پیچھے ہیں۔ تو اس لیے یہ ہماری آرزو ہے، اور یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ جنت عطا فرمائے۔ جو کہتا ہے کہ مجھے لوڑ نہیں مرضی اس کی، لیکن ہمیں جنت چاہیے، چونکہ اس جنت کی تحریص ہمیں حضور نے دلوائی ہے، جنت کی تحریص ہمیں حضور نے دی ہے۔ وعن انس، حضرت انس سے روایت ہے۔ اچھا صحابہ پوچھتے گئے، حضور بتاتے گئے، چھڑا تھا نا تذکرہ جنت کا، تو صحابہ پوچھتے رہے۔ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ سے پوچھا گیا، حضور سے پوچھا گیا، مل کوثر، حضور یہ کوثر کیا ہے؟ انا اعطینک الکوثر جو کہا گیا، یہ کوثر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کالا ذاک نہر آتانیہ اللہ یعنی فی الجنہ، فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جو اللہ نے مجھے عطا کر دی، مجھے عطا کر دی۔ اشد بیاضا من اللبن، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے، دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ وَأَحْلَى مِنَ الْعَسَلِ فِيهِ، اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور دودھ سے زیادہ سفید ہے۔ واہ واہ، جب چلو بھریں گے لطف ہی آ جائے گا، اتنا میٹھا، اتنا ٹھنڈا اور اتنا سفید گوڑا، اللہ خالص دودھ۔ 4 نہریں ہیں جنت میں، 4 نہریں، کوثر، تسنیم، سلسبیل، مائے معین۔ کوثر حضور فرمایا اللہ نے مجھے دے دیے، یہ کوثر کی حضور شان بیان کر رہے ہیں۔ اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا، پلاتے وہ اور پیتے ہم ہیں، پلاتے وہ اور پیتے ہم ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے ایک اور جگہ، جس کی 2 بوند ہیں کوثر و سلسبیل، ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی۔ تو کہا احلا من العسل فیہ تیر، اللہ تیرے منہ میں کوثر کا پانی ڈالے، اور جنہوں نے نعرے کا جواب دیا اللہ ان کے منہ نے بھی مائے معین، سلسبیل اور تسنیم کا پانی ڈالا۔ اللہ خیر کرے سب کی، اور انشاءاللہ اللہ حضور کے صدقے کو جنت عطا کرے انشاءاللہ، بڑی امید ہے، مایوس نہیں ہے انشاءاللہ۔ گناہ گار تو بڑے ہیں، گناہ گارم و لیکن خوش نصیب ہوں۔ اس نے کہا ہوں تو گناہ گار لیکن ہوں خوش نصیب، اس لیے کہ میرے دامن، میرے ہاتھ میں دامن تو محبوب آپ کا ہی ہے نا۔ تو لج پال پریت نو توڑ دے نہیں، جدی باں پھڑ دے انہوں چھوڑ دے نہیں۔ اس لیے ہمیں امید ہے کہ ضرور اللہ خاص کرم فرمائے گا، اور ہم حضور کی قربت میں انشاءاللہ جنت میں ضرور پہنچیں گے۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے اور جنت عطا فرمائے۔ اللہ اکبر۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ پیالے ستاروں کی طرح ہوں گے، جس سے وہ جام سے کٹورے بھر بھر کے پئیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں تو بندہ کہتا ہے کہ اب 2 گلاس 3 گلاس 4 گلاس آگے تو میں پی نہیں سکتا نا، لیکن وہاں کوئی مسئلہ ہو گئی، جتنا مرضی پیتے جاؤ، کبھی نہر پہ بیٹھ کے پیو، کبھی گھر بھی لے آؤ، کبھی پھل کھاؤ جنت کے۔ اللہ اکبر۔ چلو اللہ نے موقع دیا تو جنت میں چلے گئے تو اکٹھے کر لیں گے سب کو۔ آج کل تو لنگر کا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ لنگر اتنا زیادہ کہاں سے پکائیں، وہ ادھر سے نہر کے کنارے پہ درس قرآن کر لیا کریں انشاءاللہ، حوض کوثر کے کنارے پیتے جاؤ اور سنتے جاؤ۔ اللہ اکبر۔ پھر انشاءاللہ یہ مجلس یاد آئے گی، اللہ نے اگر نصیب کیا، اللہ اپنے کرم سے نصیب فرمائے۔ امید رکھے انشاءاللہ اللہ خیر کے دروازے کھولے۔ تیرن فیہ تیرن آناکها کآناک الجزر، حضور نے فرمایا حضرت انس سے، کہا وہ جو جنت ہے نا، جنت اس میں وہ کوثر کی نہر ہے،
جو دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ مٹھی ہے۔ یہاں جو نہریں ہوتی ہیں ان میں مچھلیاں ہوتی ہیں اور مرغابیاں ہوتی ہیں، تو اس میں بھی ایک جانور ہوگا، اس میں بھی مرغابیاں ہوں گی۔ وہ کیسی ہوں گی؟ سنو حضور نے کَآنَاقِ الْجُزُرِ، جس طرح اونٹ کی گردن ہوتی ہے اس طرح ہوں گی، شکل بڑی خوبصورت، اور اس طرح کے شتر مرغ ہوں گے۔ اچھا، قال یا رسول اللہ، قال عمران، حضرت عمران نے کہا ھذہ لناعمۃ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکلتھا انعم منھا، عرض کی حضور پھر تو مزہ ہی آ جائے گا۔ حضرت عمران نے کہا، وہ بھی پاس ہی بیٹھے تھے، کہا کہ حضور پھر تو مزہ ہی آ جائے گا جب اس نہر کے اندر وہ جانور چل رہے ہوں گے، اونٹ کی گردن جتنے جانور اس طرح چل رہے ہوں گے۔ حضور نے فرمایا مزہ تو آئے گا لیکن جب کھاؤ گے تو اور ہی آئے گا، یعنی وہ جو جانور ہے وہ شکار بھی کرو گے، اس کو بھونو گے بھی، اس کو کھاؤ گے بھی۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا اکلتھا انعم منھا، فرمایا جب کھاؤ گے نا جانور پھر سمجھ آئے گی کہ یہ لطف کیا ہے اس کا۔ اللہ اکبر۔ مجھے ذرا تصور میں مجلس نبوی لاؤ نا، جب حضور بیان کر رہے ہوں گے اور صحابہ سن رہے ہوں گے اور یوں مکالمہ ہو رہا ہوگا، صحابہ پوچھ رہے ہوں گے، حضور بتا رہے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اب اس پر ایک اور روایت حضرت بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے سنیے، وقت زیادہ ہو گیا۔ ان رجلا قال یا رسول اللہ هل فی الجنۃ من خیل، اچھا عرب لوگ گھوڑوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک صحابی نے عرض کی حضرت بریدہ نے کہ کہتے ہیں ایک شخص نے عرض کی یا رسول اللہ جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے، جنت میں گھوڑے بھی ہوں گے؟ قال ان اللہ ادخلک الجنہ فلا تشاء ان تحمل فیها علی فرس من یاقوتۃ حمراء یطیر بک فی الجنہ، کہ اللہ نے چاہا تو جنت میں گیا نا تو سرخ یاقوت کا بنا ہوا گھوڑا تجھے ملے گا جس پر بیٹھ کے تو جنت میں اڑے گا بھی، صرف دوڑے گا نہیں، وہ فضا میں پرواز بھی کرے گا۔ ایسو شیتا الا فعلتا، جہاں تو چاہے گا تو فرمایا وہ تجھے وہاں لے بھی جائے گا۔ وَسَأَلَهُ رَجُلًا، اچھا ایک آدمی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا، اس نے گھوڑے کی بات کی تو مجلس میں سے ایک آدمی اور اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ فقال یا رسول اللہ هل فی الجنۃ من ابل، حضور جنت میں اونٹ بھی ہوں گے؟ عرب اونٹ سے بڑا پیار کرتے تھے، اونٹ بھی ہوں گے؟ گھوڑے والے کی تو بات حضور نے بتا دی، اونٹ والے نے پوچھا اونٹ بھی ہوں گے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، سنو، قال فلم یکن لہ ما قال لصاحبہ، اللہ اکبر، فلم یکن لہ ما قال لصاحبہ، جو گھوڑے والے کو حضور نے کہا نا وہ اونٹ والے کو نہیں کہا، حضور نے وہی جواب اس کو نہیں دیا، بلکہ کیا کہا؟ فقال ان یدخلک اللہ الجنہ، اگر اللہ تجھے جنت میں داخل کرے، یکن لک فیہا مشتہت نفسک ولذت عینک، حضور نے صرف یہ نہیں کہا کہ تیرے لیے وہاں جو ہے وہ اونٹ ہوگا، کہا اگر تو جنت میں گیا نا اونٹ کیا جو بھی چاہے گا ہوگا، جو بھی، اگر خان صاحب کا پروگرام بنانا کہ پہرا دینا یہاں تو وہاں فرمایا جائے گا چل ان محلوں کا تو پہرا بھی دے لے، پہرے کی بھی ڈیوٹی لگا ہی دی جائے گی، جو چاہے گا اللہ تعالیٰ وہ پورا فرمائے گا۔ اور اگر ان کا یہ جی چاہا کہ کوئی درس قرآن ہی ہو جائے اور میرے ہاتھوں میں چٹے ہوں تو میں ایک ایک دروازے کو کھٹکھٹاؤں تو پھر اللہ یہ آرزو بھی ان کی پوری کر دے گا انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو جنت میں گئے تو انشاءاللہ، ہماری آرزو تو یہی ہونی ہے نا، ہماری تمنا تو یہی ہونی ہے انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا، حضور کے صدقے سے اللہ ہمیں اچھے عمل کرنے کی توفیق دے کہ جس جنت کا نقشہ حضور نے کھینچا ہے اللہ ہمیں وہ جنت نصیب فرمائے، اور اللہ جس جہنم کا ذکر ہوا اللہ اس جہنم سے ہمیں محفوظ فرمائے، اس کے کرم سے ممکن ہے اللہ اپنی رحمتیں دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔